بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شاہد بابر، پیغام افطار منہاج کے ساتھ۔ آج ہماری پروگرام میں موضوع سخن ہوگا تواضع و انکساری اور تکبر و خود پسندی۔ اس موضوع پر ہمارے معزز مہمان انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے، اور آپ بھی اپنی قیمتی آراء سے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے اور اپنے سوالات سے اس پروگرام کو زینت بخش سکتے ہیں۔ ہمارا آن لائن نمبر ہے اسٹوڈیو میں کال کرنے کے لیے 0141 280 8779، اور یہ اسکرین پر بھی اویلیبل ہے، اور آپ پروگرام کے آخری حصے میں کال کر کے اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں اور پروگرام پر کومنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم حسب معمول تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے منہاج القرآن انٹرنیشنل ڈنڈی سینٹر سے محترم علامہ محمد عدیل قاسمی صاحب شرکت فرما رہے ہیں۔ ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک حسن صوت ہے، جس کو وہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید حسن بخشتے ہیں۔ اور آئیے ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے پہلے نعت رسول مقبول بزبان خدا یعنی تلاوت قرآن مجید سے سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی وہ نعت رسول مقبول کا ہدیہ بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے۔ محترم علامہ محمد عدیل قاسمی صاحب۔ بہت شکریہ علامہ شاہد بابر صاحب، ایک بار پھر مجھے اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ میں بار دیگر رمضان ٹیلی ویژن کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ اتنا خوبصورت پروگرام انہوں نے سجا رکھا ہے۔ یہ بزم اللہ پاک ہمیں اس سے خوب استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے شروع کرنے لگا ہوں۔ تمام دیکھنے سننے والے باادب اور قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علیہ وسلموا تسلیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کیونکہ یہ آیت درود السلام تلاوت کی ہے، تمام دیکھنے والے ناظرین
درود السلام مل کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش فرما لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعت کے لیے جو کلام آج منتخب کیا ہے وہ سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب کا کلام ہے، اور کیونکہ ابھی یہ کورونا وائرس کی وجہ سے، پینڈیمک کی وجہ سے راستے بند ہیں، تو بہت خوبصورت کلام ہے، اور آج کے پینل کو بھی یقیناً پسند آئے گا اور ہمارے ناظرین کو بھی. فرماتے ہیں کہ مٹا دل سے غم زادے سفر، آہستہ 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 مٹا دل سے غم زادے سفر، آہستہ 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 مٹا دل سے غم زادے سفر، آہستہ آہستہ تصور میں چلا طیبہ نگر، آہستہ 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 تصور میں چلا طیبہ نگر، آہستہ آہستہ. اور طیبہ نگر کی شان دیکھیے، زباں کو تاب گویائی نہیں رہتی مدینے میں، زباں کو تاب گویائی نہیں رہتی مدینے میں، صدا دیتی ہے لیکن چشم تر، آہستہ 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 صدا دیتی ہے لیکن چشم تر، آہستہ 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 آہستہ. اور حاصل کلام شعر ہے، نعت پر مبنی. فرماتے ہیں محبت کا سلیقہ دے دیا وحشی قبائل کو، محبت کا سلیقہ دے دیا وحشی قبائل کو، مٹا صدیوں سے رنجش کا اثر، آہستہ 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 مٹا صدیوں سے رنجش کا سحر، آہستہ آہستہ. اور مکتب پیش کرنے لگا ہوں. سبھی ان کی ثنا، سبھی ان کی ثنا
تو کے جیسے برف کی کشتی، سبھی ہی ان کی سنار، تو کے جیسے برف کی کشتی، کرے سورج کی جانب طے سفر، آہستہ 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 کرے سورج کی جانب طے سفر، آہستہ آہستہ مٹا دل سے غم زادے سفر، آہستہ آہستہ تصور میں چلا طیبہ نگر، آہستہ آہستہ۔ اس نادیہ کلام میں محبت کا سلیقہ دے دیا وحشی قبائل کو، محبت کا سلیقہ دے دیا وحشی قبائل کو، مٹا صدیوں سے رنجشوں کا سحر آہستہ آہستہ۔ آج ہمارا موضوع گفتگو تواضع انکساری اور تکبر و خود پسندی، اس کے ساتھ یہ ریلیونٹ شعر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات تمام خوبیوں کی مالک ہے۔ اللہ رب العزت ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر شے پر غالب ہے۔ وہ ایسا بلند ہے کہ اس کو نیچا دکھانے والا کوئی نہیں، وہ ایسا جبار ہے کہ ہر سرکش اور متکبر اس کے سامنے ذلیل و رسوا ہے۔ عظمت و کبریائی جس کا لباس ہے، اور اگر اس کا لباس اس سے چھیننے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تکبر اور خود پسندی میں مبتلا لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہوتے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے امتیوں کو، جن میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، پرند بھی تھے، چرند بھی تھے، حیوانات بھی تھے، ان کو ملکوت کی سیر کروانے کا کہا، آئے باہر چلتے ہیں۔ تو وہ 2 لاکھ انسانوں اور 2 لاکھ جنات کے لشکر کے ساتھ سیدنا سلیمان علیہ السلام آسمانوں کی سیروں کے لیے نکلے۔ تو وہ آسمان کی بلندیوں پر اتنے اونچے چلے گئے کہ وہاں پر ان کو فرشتوں کی تسبیحات کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان کو اتنی بلندی پر لے جایا گیا، پھر ان کو نیچے اتارا گیا، اتنا نیچے اتارا گیا کہ ان کے پاؤں سمندر کی سطح پر چھونے لگے۔ تو سمندر کی گہرائیوں سے ان کو آواز آئی اور ان کے لشکریوں کو آواز آئی، اے لشکر سلیمان، اگر تمہارے آقا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوتا تو جس قدر ہم نے ان کو بلند کیا ہے، ہم اسی قدر ان کو پستی میں گراتے اور اس سے کہیں زیادہ ان کو پستی میں لے جاتے۔ مگر اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حضور جو لوگ تواضع اختیار کرتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں، عجز اختیار کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تاریخ انسانیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے متکبرین آئے،
बड़े बड़े फिरौन आए, बड़े बड़े शद्दाद हामान आए और खुदाई के बड़े बड़े दावेदार आए, मगर अल्लाह तबारक व तआला और हक के सामने वो ठहर न सके और रेजा रेजा हो गए। इसके बरअक्स हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां जिन्होंने अल्लाह के सामने तवाज़ो इख्तियार की, आजिज़ी और इनकिसारी को इख्तियार किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अज़मतों से हमकिनार किया और आज तक उनका नाम जिंदा है और ताअबद उनका नाम जिंदा रहेगा। आज के मौजू की तरफ बढ़ते हुए हम शरीक गुफ्तगू करेंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ भाई मोहतरम डॉक्टर रफ़ीक हबीब साहब को। डॉक्टर साहब, तवाज़ो ये लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता है, कुरान पाक में भी मुतवादिईन उनकी खुसूसियात बयान की गई, हदीस पाक में भी। तो तवाज़ो से मुराद क्या है और इसकी अफजलियत और फजीलत क्या है, ताकि हमारे नाजरीन और हमें इस चीज़ का पता चले और हम अपने अंदर भी ये खूबी तलाश कर सकें और पैदा करने की कोशिश करें। शुक्रिया लामन साहब। दरअसल तवाज़ो अखलाक हसना में से एक खूबी है जो हर अच्छे इंसान के अंदर होनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वा इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन के ऊपर नरमी के साथ चलते हैं। तो गोया कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों की जो अलामत बयान फरमाई है वो तवाज़ो है कि जो बंदा ये समझे कि मैं रब का बंदा हूँ और उसके अंदर अकड़ हो, तफाखुर हो, तकब्बुर हो, तो वो इबाद में शामिल नहीं होगा, वो इबाद शैतान में होगा, या इबाद शैतान में होगा। तो ये इरशाद फरमाया इबादुर रहमान, रहमान के बंदे वो हैं जो फरोतनी जिनके अंदर होती है, जो आजिज़ी और इनकिसारी का पैकर होते हैं। और सरकार दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, कि जो शख्स अपने रब की खातिर, अपने रब की रज़ा के लिए, अपने रब को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला ने उसको ओहदा मनसब दिया, मालो दौलत दिया और उसको अज़मत और रिफ़त बख्शी सोसाइटी के अंदर, लेकिन वो रब की रज़ा की खातिर वो आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करता है, तो अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देता है। और उसके मुकाबले में जो बंदा अपने आप को बड़ा बनाकर पेश करता है, तकब्बुर का इजहार करता है, तो अल्लाह तोड़ मरोड़ कर ज़लील और रुस्वा कर देता है। तो ये चीज़ एक तो बहुत कि जिसने भी वमा तवादा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, कि जिसने भी अल्लाह की रज़ा के लिए जो है तवाज़ो की, अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देगा। तो गोया कि अल्लाह की बारगाह में झुकना दर हकीकत दुनिया की नज़र में बुलंद होना है। और फिर हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, मन रआ लिनफ़्सिही कीमतुन फ़लैसा लहू फ़ी तवादु नसीबुन। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ फरमाते हैं कि जो बंदा ये समझता है कि मैं कुछ हूँ, मेरे अंदर कुछ है, या मेरी कोई हैसियत है, मेरा मकाम है, मेरा मर्तबा है, मैं मालो दौलत वाला हूँ, मैं सरमायादार हूँ, मैं नेक नाम हूँ, मेरी इबादत गुजार हूँ, तो जो अपनी हैसियत समझता है, आप फरमाते हैं वो सब कुछ हो सकता है, मुतवाज़े नहीं हो सकता। फरमाया उसको, यानी जुमला देखें उनका, फ़लैसा लहू फ़ी तवाज़ो नसीबुन, तवाज़ो की रती भी उसके पास नहीं है, जो अपनी हैसियत समझता है। तो गोया के अपने आप को बेहैसियत समझना वो तवाज़ो है। फिर एक और कौल हज़रत अबू ज़ैद, उनसे पूछा गया, किबार औलिया में से, उनसे पूछा गया कि बंदा मुतवाज़े कब होता है, यानी कब हम समझें कि उसके अंदर तवाज़ो आ गई है। तो आपने तीन चीज़ें बयान फरमाई। आपने फरमाया इज़ा लम यरा लिनफ़्सिही मकामन, जब बंदा अपने आप को बेहैसियत समझना शुरू कर दे, जब ये समझे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नहीं सब तो हूँ, तो जब ये समझना शुरू हो जाए और लोगों के मुकाबले में भी अपने आप को कम तर समझना शुरू हो जाए, तमाम तर मकाम और मर्तबा के। हमारा तो झगड़ा इस बात पे होता है कि हम किसी बहन भाई के साथ, दोस्त के साथ झगड़ते इसलिए हैं कि भाई मैं उसके पास गया, उसने मुझे हैसियत ही कोई नहीं दी, उसने मुझे बेहैसियत समझा, तो इसका मतलब है तकब्बुर है अंदर। तो फरमाया कि जो अपने आप को बेहैसियत समझना शुरू हो जाए एक,
اور دنیا میں اپنے آپ کو بے مقام سمجھنا شروع ہو جائے، یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تیسری چیز اس سے بھی بڑی آپ نے فرمایا وَلَا يَرَا أَنَّ فِي الْخَلْقِ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِّنْهُ، کہ اگر جب تک بندہ اپنے آپ کو اس حیثیت میں نہیں سمجھنا شروع ہو جاتا کہ کائنات میں مجھ سے برا کوئی نہیں ہے، اس وقت تک متواضع نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَرَا أَنَّ فِي الْخَلْقِ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِّنْهُ، کہ اگر وہ دیکھنا شروع ہو جائے، وہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ پوری اللہ کی مخلوق، انسانوں کی بات بھی نہیں ہو رہی، پوری اللہ کی مخلوق میں مجھ سے زیادہ شریر کوئی نہیں، یعنی مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ حقیر کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کم تر کوئی نہیں ہے۔ تو جب تک یہ نہیں سمجھتا اس وقت تک وہ متواضع نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات اس حوالے سے یعنی صحابہ کرام کس سطح پر جا کر اپنے آپ کو متواضع بنانے کی کوشش کرتے تھے اور تواضع کی صفت اپنے اندر پیدا کرتے تھے، عاجزی اور تواضع۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، جھگڑے کے دوران سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریشل کمنٹ پاس کیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کو کالا کہا یا ان کے حبشی ہونے کی طرف اشارہ کر کے ان کو آر دلائی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پسند نہ آیا، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ، آج ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری کو فرمایا کہ اے ابو ذر، ابھی تک تمہارے اندر جو جاہلیت کا تکبر تھا اس کی کوئی رمق باقی ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا کہ یہ جو میں نے لفظ بولا، ریشل کمنٹ پاس کیے ہیں، یہ اچھا نہیں کیا۔ آپ زمین پر لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد انہوں نے کہا میں اس وقت تک اپنا سر زمین سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک جن کو میں نے کم تر سمجھا ہے وہ اپنے پیر سے میرے چہرے کو مسلیں گے نہیں، جب تک میرے پیر کو، میرے چہرے کو روندیں گے نہیں، میں اس وقت تک اپنا سر زمین سے نہیں اٹھاؤں گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے یہ کر سکتے تھے؟ آپ نے بہت کوشش کی کہ میں خوش ہو گیا ہوں، مجھے کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں، لیکن اس وقت تک سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے سر نہیں اٹھایا جب تک سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نہیں رکھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام تواضع کا کس قدر اہتمام کرتے تھے، اگر تھوڑا سا بھی اشارہ ہو جاتا کہ ہمارے اندر ہے تو فوراً اس کا علاج کرتے، فوراً اس کی طرف توجہ کرتے، علاج کرتے۔ عمیر رضوی صاحب، عرب کا ایک مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادہا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اور تواضع اور انکساری کی جو ضد ہے وہ ہے تکبر اور خود پسندی۔ جیسے تواضع کے فضائل ڈاکٹر صاحب نے بیان کی اور اس کی احادیث، تو تکبر میں جو قرآن پاک میں جو تکبر کے حوالے سے مذمت آئی ہے، حدیث پاک میں ہے، یا صحابہ کرام اس کو کتنا برا سمجھتے تھے، آپ کیا اس بارے میں ارشاد فرمائیں؟ Pride and arrogance or self-admiration, they are the negative characteristics of human beings, and they're strongly condemned in the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah An-Nisa, ayah number 36, Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Surely Allah does not like the one who is arrogant or self-conceited and boastful or an egoist. And then further on in the same surah, Allah subhanahu wa ta'ala says in ayah 173, وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. But those who disdain worshipping Allah subhanahu wa ta'ala and behave arrogantly, He will punish them with grievous torment. So again, Allah subhanahu wa ta'ala here, firstly He says Allah subhanahu wa ta'ala doesn't like those people, and then Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning where they will end up. And then further on in Surah Nahl, ayah number 23, Inna Allah la yuhibbul mustakbirin. He does not like the defiers and the arrogant. So He is equating the people who defy Allah subhanahu wa ta'ala with those being arrogant. So that not believing in Allah subhanahu wa ta'ala is equated with arrogance, and Allah subhanahu wa ta'ala doesn't like that. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Surah Luqman, ayah number 18. Surely Allah does not love the arrogant one who walks gloatingly in self-conceit. So Allah subhanahu wa ta'ala is describing a characteristic of arrogance. The way you walk, the way you carry yourself is a characteristic, and Allah subhanahu wa ta'ala doesn't love that as well. Hadith Qudsi is reported in Abu Dawud. Allah subhanahu wa ta'ala says, pride is my cloak and greatness my robe, and he who competes with me in either of them I shall cast into hellfire. So Allah subhanahu wa ta'ala says the only entity, the only one who is entitled to pride, who is entitled to having that feeling, is Allah subhanahu wa ta'ala himself. No one else can lay a claim to that. Reported in Tirmidhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, one will not enter paradise if one has an atom's weight of arrogance in their heart. So even a tiny little smidder in your heart, you will not enter paradise. That's the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Reported in Bukhari and Muslim, the fire complained that I am the dwelling of the arrogant and the tyrants. Then reported in Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, should I inform you of the people in hell, or the people of hell? They are tyrants, arrogant and stubborn people. Then I reported in Abu Dawud, on the day of resurrection, Allah will not look at the one who drags his garments arrogantly. And on that, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anh said that one side of my lower garments actually drags trails behind me, but I'm careful about it. I lift it up as soon as I feel it. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, you're not one of those who do it conceitedly. So you're not one of those who does it arrogantly. You don't have that feeling within you to do it. So not just it's not about the fact of dragging your clothes on the ground. It's actually how you do it. What's your perception? What's your intention behind it? And all of these are hadiths and all of these ayats in the Quran. And there were many more. I mean, these are just the selections that I've picked out. There are many, many more where Allah subhanahu wa ta'ala and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam talk about the arrogance and talk about the result of the arrogance and talk about how it will take us into hell. And it will take us away from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and into the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. And as I said, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, even though his clothes was dragging without his knowing, he said, I will be careful about it. Because he didn't want to be from those people who were actually who were taken away from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So this was the Sahab, this is the way of the Sahab, this is the Sunnah, and this is the Quran. And it's very clear that they have condemned it very, very strongly in very strong terms. And they've said that nobody will enter paradise without taking that out of their heart, or without taking that out of themselves. So Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala protect us from this, inshallah. Ameen. Dr. Sahab, جیسے کہ بات شروع ہوئی اور اس میں لباس کا ذکر بھی آیا، اور یہ عمیر صاحب نے یہ جو حدیث پاک پڑھی ہے کہ جو بندہ کپڑے گھسیٹ کر چلتا ہے، یہ اس طرح من جر ثوبہ الخیلہ، کہ تواضع کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ تواضع کوئی ظاہرداری کا نام ہے، اس کا تعلق امیری کے ساتھ ہے یا غریبی کے ساتھ ہے، یا کچھ بندے ظاہری طور پر ایسی کیفیت بنا لیں کہ وہی ہم ان کو کہیں بڑا متواضع ہے، اور ایک بندہ گاڑی میں اور بڑے اچھے بنگلوں میں رہ رہا ہے تو ہم اسے کہیں نہیں یہ متکبر ہے؟ اس کا تعلق امیری غریبی اور ظاہرداری کے ساتھ ہے، یا یہ قلبی کیفیت کا نام ہے؟ ایکچولی تواضع جو ہے یہ انسان کی باطنی خوبی ہے. یعنی ایک بہت مالدار اور بہت اچھے کپڑے پہننے والا بھی متواضع ہو سکتا ہے، اور بالکل مفلوق الحال شخص بھی متکبر ہو سکتا ہے، فقیر بھی متکبر ہو سکتا ہے. بنیادی طور پر یہ ایک باطنی صفت ہے، اور اس کا تعلق ہے تکبر کا نہ ہونا، کہ بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے. تو وہ یہ باطنی قلبی کیفیت ہے، باطنی کیفیت ہے. حضور نبی اکرم، جیسے کہ عمیر صاحب نے حدیث پاک پڑھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث پاک پڑھی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، سم ٹائم بندہ پسند کرتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں اور اچھے جوتے پہنوں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے. اللہ صاف ہے، صفائی پسند کرتا ہے. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کا تعلق جو ہے وہ ظاہری بہروپ سے نہیں ہے. ہاں ظاہری بہروپ
مینیفیسٹ کر دیتا ہے اندر کی کیفیت کو. اگر تو ظاہر کا لباس، ظاہر کے کپڑے، ڈیزائنر کلوتھ ہو جائیں، ڈیزائنر جوتے ہو جائیں، یا ڈیزائنر چیزیں، مہنگی کاریں، مہنگے گھر اور مہنگے مہنگے قسم کے مختلف تعیشات بندہ کرے، اور اس کا مقصد ہو دوسروں پر اپنی برتری ثابت کرنا، روب ثابت کرنا، اپنا روب ثابت کرنا، شو آف کرنا اپنی مال و دولت کا، اور سوسائٹی کے اندر حقارت کا احساس دلوانا کہ تم آپ سوسائٹی کے اندر اپنی دھاگ بٹھانے کی اگر نیت ہے تو وہ تکبر ہے. اور اگر وہ نہیں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نفیس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آپ اپنے ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے لباس سے اعتبار سے، اپنے لباس کے اعتبار سے آپ ہمیشہ نفیس رہتے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے اگر کوئی اچھا لباس پہن رہا ہے، اچھے جوتے پہن رہا ہے اور صفائی اور بیوٹیفائی کر رہا ہے اپنے آپ کو، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی اور اس پر ثواب ملے گا. اللہ کہ یہ کہا جائے کہ جو ہے نا جی یہ تواضع کے خلاف ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو جو ہے ٹاٹ کے کپڑے پہن کے اور بالکل جو ہے وہ بے حیثیت بنا کے پیش کر رہا ہے، یہ صرف نیت اسٹیبلش کرنے کے لیے لوگ مجھے بہت صوفی سمجھیں، بہت اللہ والا سمجھیں، تو اس کا مطلب ہے اس کی نیت جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے. وہ اپنا مقام اور حیثیت اس صورت میں لوگوں سے منوانا چاہتا ہے، تو یہ تکبر کے کیٹیگری میں آئے گا، اور یقیناً یہ مذموم ہوگا. گو کہ وہ بہت زیادہ مال و دولت کا، لباس کا شو آف نہیں کر رہا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ متکبر شمار ہوگا، اور یہ مذموم صفت ہوگی. یہ سے تواضع کے بے شمار فوائد اور انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے. تواضع، عاجزی، انکساری ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے. وہ خالق کی شان نہیں ہے، وہ مخلوق کی شان ہے. اسی طرح تکبر جو ہے وہ اللہ کی شان ہے، وہ مخلوق کی شان نہیں ہے. تو اس میں بے شمار روحانی فوائد بھی مضمر ہیں. انسان اگر تکبر سے بچتا ہے تو اس کے ڈیفینیٹلی اس کو روحانی فوائد ہیں. اگر نہیں بچتا، کہیں نہ کہیں کسی سطح پر وہ تکبر کا شکار ہے، وہ غریب ہو کر ہے یا امیر ہو کر ہے، وہ عالم ہو کر ہے یا جاہل ہو کر ہے، کسی بھی سطح پر تکبر کے اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے روحانی نقصانات کیا ہیں، مضر اثرات انسان کی زندگی پر؟ Now, the stem of arrogance or pride or egoism is self-admiration, because a person says that I am better than anybody else, so they have that higher status. That within itself, they think they have a higher status. That within itself is problematic, and it will cause problems, and it manifests itself. So having that feeling within your heart, it manifests yourself through your actions and through your words. So people can actually quite quickly tell somebody who is, a conceited person or self-indulgent. And Allah, the first one to show these abhorrible characteristics was Iblis, when he refused to prostrate before Adam alayhi salam. And when Allah subhanahu wa ta'ala questioned him about it, why he wasn't prostrating, his reply was, he's made from clay and I am made from fire. Implying that I am superior to him because my creation has come from a superior creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And he gave those kinds of excuses where he was trying to prove his superiority over Adam alayhi salam. So it's that feeling within himself that he had, and that was his shortcoming, and that was his downfall. So pride and arrogance prevents a person from improving themselves. So because they don't see any fault within themselves, because they don't see anything that's wrong with them, and because they don't see their faults, they are not going to improve them. And that leads them into a path of darkness and ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Surah Al-A'raf, ayah number 146, I shall keep those who are unjustly arrogant in the land from comprehending and accepting my revelations. So Allah subhanahu wa ta'ala says that I will keep them from guidance. I will keep them away. Even though they will see all of these signs of Allah subhanahu wa ta'ala, they will not receive it. Further on in the ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, and if they will see signs, they will not believe in them. And even if they find the path of guidance, they will not adopt it as their way. So they won't go on a straight path, even if they find it, even if they know, because their pride and their arrogance stops them from doing it. Their pride and arrogance says, oh no, you're already on a good path. You already have carved your own way. So that's the right path, even though they know that the other one is the right one.
And Allah subhanahu wa ta'ala says, and if they perceive the wrong path, they will embrace it as their way, because they've denied our revelations and remained negligent of them. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that they denied the revelations of Allah, the signs of Allah, because of their arrogance, because they didn't want to do that. And prime example of that is Abu Jahl in his time. Even though he saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he saw the miracles of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he saw the characteristics of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but his pride kept him from saying the shahada. His pride and his arrogance stopped him from doing that, and that was his downfall. And all of these things, because the qualities of a mu'min or the qualities of a believer are that they are humble, and that they suppress their anger, and they accept good advice from people, and they improve and self-improve all the time, and they ask for istighfar from Allah subhanahu wa ta'ala because they realize they've made a mistake. All of these are the signs of a mu'min, but they can't be in a person who is arrogant. Because straight away, humbleness is the opposite of arrogance, and that can't exist within the same person. And a person who's arrogant will not realize their mistakes, will not accept their mistakes. A person of arrogance will not accept anybody's advice. He will not listen to anybody. If somebody tries to correct him in something, he will deny that. He will deny in making a mistake in the first place. And so having pride is a war with Allah subhanahu wa ta'ala. As mentioned before, that pride is a sift or a characteristic of Allah subhanahu wa ta'ala, and only suits Allah because He is the creator. Because He is the one who is the owner the owner of all of us. He is the sustainer and the Rabb of everything. So He is the only one He's the only one who has pride and who is entitled to pride. Anybody else declaring pride, they are going against Allah subhanahu wa ta'ala. Anybody else claiming to pride, they're declaring a war against Allah subhanahu wa ta'ala. And that's why Shaitan or Iblis was kicked out, because he declared war against Allah subhanahu wa ta'ala. And anybody who then follows his suit is from, as Allama Sahib was saying, is Abd al-Shaitan, no Abd al-Rahman. And may Allah subhanahu wa ta'ala again protect us from this. I mean, these are huge things that are because of arrogance, consequences of arrogance. دیکھیے یہ جو عمیر بھائی نے بتایا علامہ صاحب کہ تکبر سے بچنے کے لیے، اور حالانکہ کتنے باعظمت لوگ تھے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون عظیم شخصیت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام تر خوبیوں کا مرکہ بنایا تھا. جن جن چیزوں کی وجہ سے تکبر پیدا ہو سکتا ہے، وہ تمام تر چیزیں باتم بکمال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی. اس کے باوجود حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائٹل سے ایڈریس کیا، یا خیر البریہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ کریشن ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پکارنے والے کی اور یہ خطاب اس لقب سے ایڈریس کرنے والے کی توجہ کو ڈائیورٹ کر دیا. وہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. مطلب ہے کہ اس میں اس کو جھٹلایا بھی نہیں کہ اپنے اس ٹائٹل کو سرکار نے، کیونکہ اللہ کی اس نعمت کو قبول کیا ہے، مگر توجہ بھی ڈائیورٹ کر دی تاکہ میرے اندر بھی وہ، اور یہ تعلیم صحابہ کے لیے تھا. تواضع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حسن اخلاق جتنی خوبیاں ہیں، ان میں ایک سر فہرست خوبی ہے تواضع اور انکساری. ان کے سرکار کے تواضع کے، آپ کی انکساری کے چند مثالیں آپ دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اس سے انسپائریشن ہو اور ہم بھی ویسا بننے کی کوشش کریں، اور ان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کی روشنی ہمیں نصیب ہو. علامہ صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اور پیدا نہیں فرمائی، اور ہر حوالے سے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اقبل آپ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، اور تمام خوبیاں اور صفات سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں جمع فرما دی. اس سب کے باوجود سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم تواضع اور انکساری اور عاجزی کے اتنے بڑے پیکر تھے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت ان کے قدموں کی گرد کی خاک کو نہیں پا سکے گی. سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار فرمایا ہے، یا تو آپ فقر
اور نبوت اختیار کر لیں، رسالت اختیار کر لیں، یا آپ بادشاہت اور رسالت اختیار کر لیں، نبوت اختیار کر لیں۔ اللہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اور نبوت اختیار کر لی۔ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بندگی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے عرض کیا، مولا مجھے اپنا بندہ بنا کے رکھ اور نبوت اور اپنا فقیر رکھ، اور حضور نے ارشاد فرمایا الفقر و فقری، فقر میرا فخر ہے۔ ہم غربت کو، کم تری کو، حقارت کو اپنا نقص سمجھتے ہیں، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اپنا فخر بنایا اور اختیار اور ہمارے لیے سنت جو ہے وہ قائم فرمائی کہ میں جو کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہوں، جس کو زیب دیتا ہے کہ میں سب سے اعلیٰ شان کے ساتھ رہوں، لیکن میں نے وہ زندگی پسند نہیں فرمائی، میں نے فروتنی کی زندگی پسند فرمائی ہے، تمہارے لیے سنت عاجزی کی زندگی اختیار فرمائی آپ کو سنت دینے کے لیے۔ پھر آپ دیکھیے، میں پہلے بھی ایک دن آپ سے بات کر رہا تھا، اس میں یہاں پر اگر ایک جملہ کا اضافہ کیا جائے تو جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے پہلے جنت میں جانے والے شخص میری امت میں میرے ساتھ جو جائیں گے وہ میری امت کے فقراء ہوں گے۔ اب عدی بن حاتم جو عیسائی تھے اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی سسٹر پہلے مسلمان ہوئی، اور جو ہے وہ اس کو شک تھا، وہ کلیئر نہیں تھے اس بارے میں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں یا بادشاہ ہیں، تو بہن نے کہا خود جا کے دیکھ لو۔ تو وہ عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ حاضر ہوا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو میں نے اپنا تعارف کروایا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ سے پکڑ کے تو اپنے گھر کی طرف لے کے چل پڑے، اور راستے میں ایک بوڑھی خاتون مل گئی، اس نے روک لیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے، بڑی دیر تک وہ باتیں کرتی رہی، حضور اس کی باتیں سنتے رہے، اور عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میرے دل نے کہا ایک بادشاہ کی یہ جو ہے صفت نہیں ہو سکتی، بادشاہ نہیں لگتے۔ جب وہ اس خاتون نے جو بھی بات کرنی تھی کی، اس کی مکمل ہوئی، حضور مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، تو گھر میں ایک تکیہ پڑا تھا کھجور کی چھال سے بھرا ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میری طرف بڑھایا اور فرمایا اس پہ بیٹھ جاؤ، تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ اس پہ تو آپ ہی تشریف فرما ہوں گے، فرمایا نہیں اس پہ تم ہی بیٹھو گے، تو مجھے ہی بٹھایا اس کے اوپر، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ کہتے ہیں اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں ہیں، تو عاجزی اور انکساری کا عالم یہ۔ اور پھر مدینہ کی خادمائیں اور مدینہ کی لونڈیاں جب چاہتی رستے میں جہاں چاہتی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے تاجدار اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ ان کا ہاتھ پکڑ کے جہاں چاہتی لے جاتی، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جاتے اور ان کے کام کرتے پھرتے۔ تو یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے۔ اور پھر غزوہ بدر کا واقعات ساری دنیا جانتی ہے کہ اس میں چونکہ سواریاں کم تھی تو ایک سواری پر تین افراد جو ہیں وہ سوار ہوتے تھے سفر کرنے کے لیے۔ اب جو سواری سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ، اور حضرت ابو لبابہ تھے۔ تو جب وہ سفر شروع ہوا تو باری باری سواری کرتے تھے، جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع آیا نیچے اترنے کا اور ان کی باری تھی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں، میں مطلب ہماری ٹرم بھی آپ لے لیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں تم سے زیادہ اجر و ثواب کا جو ہے اس سے غنی نہیں ہوں۔ اور دنیا نے دیکھا کہ پھر غلام سواری پہ سوار تھے اور ان کے آگے ان کا آقا اور آقا و مولا، پوری کائنات کا آقا و مولا ان کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر عاجزی اور انکساری کی اور مثال کیا ہوتی تھی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے تمام، ہم اپنے گھروں کے کام کرنے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے، گھر کے معمولی کام کرنے میں آر محسوس کرنا یہ تکبر ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام گھر کے کام کیا کرتے تھے، یہ گھر کی صفائی تک، جھاڑو تک دیا کرتے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اگر دوبارہ سوال کریں گے تو یہ اس کو ختم کرنے کا ذریعہ کیسے ہم اپنا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ دیکھیے تاریخ میں، تاریخ کے تناظر میں بڑے بڑے متکبرین بھی آئے اور متواضعین بھی آئے،
ایک طویل فہرست ہے ناموں کی، اور وہ برسر پیکار بھی رہے، اور متواضعین ہمیشہ حق کے نمائندے رہے، بالکل، اور حق کے لیے وہ چونکہ جھکنا حق کے لیے تھا ان کا، اور پھر ان کا قیام بھی حق کے لیے ہوتا تھا، وہ کھڑے بھی حق کے لیے ہوتے، وہ کٹتے مرتے بھی حق کے لیے. اور ان کو جیسے آپ نے اپنی پہلے ایک حدیث پاک میں بیان کیا نا، کہ تکبر یہ حضور نے فرمایا ولیکن من صافح الحق، تکبر یہ ہے کہ جو حق کو ماننے سے انکار کرے اور لوگوں کی چغلیاں کرتا پھرے، یہ تکبر ہے. تو وہ اہل حق ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہوتے، اور یہ متکبرین ہوتے سوسائٹی کے، اور بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے یہ جو لوگ ہوتے وہ اہل حق کی مخالفت میں کھڑے ہوتے اور ان کا تصادم ہوتا. مگر نتیجہ کیا نکلتا کہ آج ہم ان اہل حق اس وقتی طور پر اگرچہ ان کو وہاں پر شکست ہو جاتی مگر ہم ان کے نام لیوا ہیں. بالکل. اور یہاں پر جتنے بھی متکبرین اپنے اپنے وقت کے آئے، فرعون، حامان، یزید، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ رہی؟ As mentioned, pride is going against Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala is the only one who's entitled to pride or arrogance. And anybody who went against Allah subhanahu wa ta'ala, it was Allah subhanahu wa ta'ala who was helping those people who were with him, who were going against him. So for example, the example of Iblis again comes to mind. When Iblis was when Iblis was condemned for the rest of his life and cursed for the rest of his life, for eternity, not the rest of his life, for eternity, Adam alayhi salam on the other hand sought Allah's forgiveness. Adam alayhi salam asked Allah for forgiveness. He didn't even make excuses for why he didn't say, oh Allah, shaitan actually took me, or Iblis took me, and he asked me, or he told me to do this, or he tricked me into this. He didn't make any excuses, and he went into sajda and he asked Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. And what maqam, he's the father of all humanity, while Iblis is being cursed every time. Again, we say Hazrat Adam alayhi salam, and when we say Iblis, we say shaitan al-rajim or mal'oon. So this is going to stay with him forever. Then another example, if you keep going, I mean, you have Shaddad who tried to, through his arrogance, who tried to make Jannah on the earth, and what happened before it was completed, before he went to see it, Allah subhanahu wa ta'ala got rid of him. Then you have Namrud who went against Ibrahim alayhi salam. Now, one side we've got Ibrahim alayhi salam who is asking Allah, who's serving Allah subhanahu wa ta'ala, who's asking for believing in Allah subhanahu wa ta'ala. On the other side, he's saying, no, I can do all of those things as well. And Allah subhanahu wa ta'ala, what happened? One little mosquito was more than enough for Namrud. For Namrud. And it's always the backing of Allah subhanahu wa ta'ala. At Maqam of Badr, there's an army coming to kill the Muslimin, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is in sujood, in his prostration, asking Allah subhanahu wa ta'ala for help. Hazrat Imam Hussain alayhi salam. That's an example. Revival of Islam. Revival of Islam. How do we remember Imam Hussain? As a reviver of Islam. We remember him with, he had the courage to stand. Islam. He's a refuge of the Islam, exactly. I mean, without him, we wouldn't have the Islam that we have today. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پاس ٹائم ہمارا اختتام پذیر ہونے والا ہے، بس 1 منٹ ہے. یہ تواضع اختیار کرنا اور تکبر سے بچنا، اس کا مختصر علاج کیا ہو سکتا ہے جو آپ چند جملوں میں سجیسٹ کریں کہ اگر میرے اندر تکبر ہو تو میں اس کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں؟ سب سے مور ایفیکٹو جو ٹول ہے اس کے لیے اور علاج ہے یا میڈیسن ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف بندہ دھیان کرے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، رفت کو سمجھے، مقام اللہ تعالیٰ کی عظمت کی معرفت حاصل کرے، اور اپنی حقارت اور کم تری کی حقیقت اور اپنی ذاتی حقیقت کو سمجھے. قرآن نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ، تو فرمایا کہ نطفہ سے کہ ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کیا. اگر اپنی حیثیت کو جانے اور رب کی عظمت کو سمجھے تو یقیناً یہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے گا. تو ناظرین، آج ہم نے کوشش کی کہ تکبر اور خود پسندی کہ یہ جو اہم ترین موضوع ہے جو اخلاق سیئہ میں آتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور اخلاق حسنہ کا جو سر فہرست جلی حروف سے لکھا ہوا عنوان ہے وہ ہے تواضع اور عاجزی و انکساری، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ اخلاق سیئہ کو اپنے اندر سے نکالیں اور اخلاق حسنہ کو اپنے کردار کی زینت بنائیں. آخر میں پروگرام پیغام افطار منہاج کے ساتھ دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. دعا کے لیے میں درخواست کروں گا محترم ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب کی خدمت میں
کہ ہمارے ناظرین اور جتنے سائمین و سائمات ہیں ان سب کے لیے دعا کریں اور مریضوں کی شفا کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام الیک السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا۔ باری تعالیٰ ہمارے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اس میں جو کمی کوتاہی نقص رہ گیا اسے صرف نظر فرما، اس روزے کا جو مقصد تقوی اور طہارت اور پاکیزگی اور پرہیزگاری ہمیں عطا فرما۔ باری تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہماری پوری ٹیم کو اپنے فضل اور کرم سے مالا مال فرما، اور مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما مولا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اپنے خاص اور فضل اور کرم کی بارش سے باری تعالیٰ دھو دے اور جملہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔